السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے ایک بار پھر سے حاضر ہوئی ہوں قرآنی قاعدے کے ساتھ۔ یہ نورانی قاعدہ آپ کو بہت ہی ہیلپ کرے گا قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، زیادہ تر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آج تک قرآن کو پڑھا ہی نہیں کہ قرآن کو کیسے پڑھنا چاہیے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا انداز، اس کا تلفظ، ڈھنگ، ترتیب، مخارج، حروف، حرکات، کس طریقے سے قرآن پڑھنا چاہیے۔ ایسے ہی سادہ سادہ بے ڈھنگا طریقے سے قرآن پڑھ لیا اور اس کو پڑھتے چلے گئے اور پھر سوچا کہ ہم نے تو قرآن پڑھ لیا، اب ہم کو کچھ سیکھنا ہی نہیں ہے۔ نہیں، یہ یاد رکھیں، جب تک زندگی ہے ہم کو سیکھنا ہی سیکھنا ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو ہم نے پڑھا سیکھا پھر اس کو ہم چھوڑ دیں تو پھر ہمیں وہ چیز آتی رہے گی۔ ایک مثال کے طور پہ اگر آپ کو سلائی آتی ہو، اگر آپ نے سلائی کرتی رہیں گی آپ تو آپ کو سلائی کی معلومات ہوگی، یا آپ کوکنگ کرتی رہیں تو اس کی معلومات آپ کو رہے گی، یا اس کے علاوہ دیگر کوئی اور بھی کام اگر آپ کریں تو اس کی بھی معلومات آپ کو رہے گی، لیکن جب آپ اس چیز کو چھوڑ دیں گے تو پھر وہ آپ بھول جائیں گی، آپ کے ذہن سے اتر جائے گی وہ چیز، آپ سوچ میں پڑ جائیں گی کہ ہم کو کیسے کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے۔ اور یہ تو قرآن کا معاملہ ہے، تو اللہ کی کتاب ہے، جب اس کو پڑھتے رہتے ہیں تو ہماری روانگی بھی رہتی ہے اور ہمیں یاد بھی رہتا ہے، اور جس کو جہاں ہم چھوڑ دیتے ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً اس کو بھلا دیتا ہے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی ہے، بہتر جانے اللہ تعالیٰ ایسا کیوں ہے، یہ سب اللہ کے کام ہے، اللہ کا معاملہ ہے۔ تو فی الحال ہم یہاں یہ بتانے نہیں آئے تھے ڈسکس کرنے، ہم صرف یہ ڈسکس کرنے آئے تھے کہ قرآن کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کیا ہے طریقہ اس کا پڑھنے کا۔ جو بچے ہیں جن کے پاس ٹائم نہیں ہے، اسکول جاتے ہیں، ٹیچرز نہیں گھر میں لگا سکتے، یا مدرسے میں جا نہیں سکتے، یا ان کی مدرسے کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کیسے پڑھائیں قرآن کو۔ ظاہر بات ہے جب مسلم گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو قرآن تو ہم کو پڑھنا ہی چاہیے، ہم پہ فرض ہے۔ تو اسی لیے یہ پلیٹ فارم لے کے آئے ہیں آپ کے لیے، تاکہ آپ لوگ جو بڑے ہیں وہ بھی سنیں اور جو بچے ہیں ان کو بھی اس کے طرف راغب کریں، اور جو بوڑھے ہو چکے ہیں جنہوں نے اپنے انداز میں اپنے طریقے سے اپنے حافظوں سے یا گھر کی خاتونوں سے جو قرآن پڑھا ہے تو وہ بھی سن کے اس تلفظ کو سیکھیں اور اس کو پریکٹس کریں، کیونکہ یاد رکھیں یہ آپ کی ہمت ہارنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش کو کامیاب کرے گا۔ اور یہ نہ سوچیں کہ ہماری عمریں چلی گئی ہیں، ہماری عمر ضائع ہو گئی ہے، اب ہم سیکھ کے کیا کریں، قطعی نہیں یہ سوچیں، کیونکہ جب تک زندگی ہے تب تک ہم کو سیکھنا ہے، اور ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، یہ سوچ کے پڑھیں کہ ہر ایک پہ 10 نیکیاں ہیں۔ تو ہم سیکھ رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، جب ہمیں وقت ملا تبھی ہم نے سیکھا، یہ تو ہماری نیت اللہ دیکھ رہے ہیں نا۔ جب تک نہیں ہم کو موقع ملا ہم نے نہیں سیکھا، لیکن جب ملا تب تو ہم سیکھنا شروع کر دیں۔ تو اسی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ میرے ساتھ جڑیں اور اس نورانی قاعدے سے ہم آغاز کریں انشاءاللہ۔ آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ آپ لوگ میرے حق میں دعا کریں کہ جو سلسلہ میں نے شروع کیا ہے اس پہ میں قائم رہوں، شیطان کے فتنے سے، اس کے وسوسے سے میں بچی رہوں، اور آپ کے لیے خدمت میں حاضر رہوں، اور آپ کو میں اس کی تلفظ، اس کی ادائیگی، اس کا پڑھنے کا طریقہ، اس کا لہجہ میں سکھاؤں انشاءاللہ۔ اور آپ کو کیا کرنا ہے، جب آپ پڑھیں تو آپ تعوذ پڑھیں، اللہ کی مدد لیں اور کوشش کریں۔ یقیناً یہ علم اللہ کا ہے، اللہ ہی اس کو نواز سکتا ہے، لیکن اگر ہم کوشش کریں گے تبھی تو ہم کامیاب ہوں گے، کیونکہ قرآن میں ہے جس نے کوشش کی اسی کے ہاتھ کامیابی ہے۔ تو کیوں نہ ہم لوگ اس وقت کا فائدہ اٹھائیں اور سیکھیں۔ تو شروع کرنے سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر 1 دیکھیں غور سے سنیں ایک ایک الفاظ کو اس کی ادائیگی کیسی کی جائے گی اور اس کی پریکٹس آپ کو ڈیلی کرنا ہے 1 to 15 ٹائم 1 حرف کی آپ کو پریکٹس ڈیلی کرنا ہے اور جو کوئی بھی سوچ رہا ہے کہ ہم پڑھیں گے تو پھر ہم کیسے صحیح ہیں کیسے صحیح نہیں ہے ہمیں کون سنے گا تو پھر اس کے لیے بھی یہ فیسلٹی ہے اویلیبل کہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں انڈیویجول میرے ساتھ تو آپ میرے اس کانٹیکٹ نمبر کو نوٹ کر لیں اور واٹس ایپ پہ مجھے میسج کریں اسے کانٹیکٹ کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں مفرد کیا ہوتا ہے مفرد ہوتا ہے فرد ایک اکیلا ٹھیک ہے حروف حرف کی جمع حرف کسے کہتے ہیں باتا سا یہ حرف ہے بالترتیب ترتیب کیا ہے 1 by 1 یعنی ایک کے بعد ایک ترتیب کے ساتھ آ رہے ہیں جیسے اب 1 کے بعد 2 ہی تو آئے گا نا 2 کے بعد 3 آئے گا 3 کے بعد 5 تو نہیں آ جائے گا نا تو یہ ترتیب نہیں ہوئی نا ترتیب سے ایکول بیٹھے ہوئے ہیں اس کو کہتے ہیں بالترتیب ترتیب کے ساتھ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو مفرد حروف بالترتیب کی میننگ کیا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں الف الف ایسے الف نہیں پڑھنا اسے پڑھنا الف الف اب یہاں پہ آ گئے دیکھیں جہاں پہ میرا کرسر جا رہا ہے یہ ہے یہ تو دیکھا آپ پڑھتے ہیں اردو میں بے ہے نا لیکن یہ عربی میں بے نہیں پڑھیں گے اس کو کیا پڑھیں گے جو یہاں پہ آپ سائڈ میں دیکھ رہے ہیں ریڈ کلر کا اسے با پلس الف کتنی حرکت ہو گئی 2 تو پڑھیں گے با با یہ سے تے نہیں پڑھنا ہے اسے پڑھنا ہے تے پلس الف تا تا میرے ساتھ پریکٹس کریے پھر سے با تا تے پلس الف تا اسے سین جیسے سیٹی کی آواز نہیں نکلنا ہے اس میں یہ نرمی والا حرف ہے اس کو نرمی آواز سے پڑھیں گے تا تا ریپیٹ اگین تا تا اب دیکھیں یہ دو حرف پہ مشتمل تھے یعنی با کے ساتھ الف تا کے ساتھ الف سا کے ساتھ الف یہ بات اچھے سے ذہن نشی کر لیں اسے با تا تا نہیں پڑھنا اسے پڑھنا با تا سا ٹھیک ہے یہ ٹیکسٹنگ اسٹائل جو ہے اس کا یہ والا اس کا ساؤنڈ آئے گا اس کا ساؤنڈ نہیں اس کا ساؤنڈ آئے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ کیا بتا رہا ہے یہ ہے سنگل جیم لیکن اس کے اندر کتنے حرف چھپے ہیں جیم یا میم یعنی 3 حرف چھپے ہیں تو ہم کو کس طریقے سے پڑھنا ہے اس کو جیم ریپیٹ اگین جیم یہ ہے ہا یعنی ہا پلس الف ہا اس کو حلق سے نکالنا ہے ہا جب ہا نکلتا ہے تو حلق میں رگڑ کھا کے آواز سے نکلتا ہے اور یہ وسط حلق سے نکلتا ہے یہ اس کو منہ سے پڑھیں گے تو اس کی صفات ختم ہو جائے گی اور اس کو غلط پڑھنے سے لحن جلی ہوگی لحن جلی حرام درجے کی غلطی ہے اس لیے مخارج میں صفات جو پائی جا رہی ہے جو اس کا پروننسیشن ہے تو اس کو اسی انداز میں پڑھنا چاہیے
میرا بتانے کا مطلب یہی ہے کہ کون سے حروف کہاں اور کیسے نکلتے ہیں، اور کتنے موٹے نکلتے ہیں اور کتنے باریک نکلتے ہیں، اس پہ آپ فوکس کریں، پہلے اس کو اچھے سے سمجھ لیں. جب یہ بنیادی حروف آپ کو آ جائیں گے نا انشاءاللہ، تو پھر آپ کے لیے قرآن میں کافی کافی مدد کرے گا صحیح پڑھنے میں انشاءاللہ. اب دیکھیے یہاں پہ کیا ہے، خو، خو پلس الف، خو. اب دیکھیے یہ کیا بتا رہا ہے، دال، اس میں کتنے حرف چھپے ہیں، دال الف لام. تو کیسے پڑھیں گے اسے، دال دال. ٹھیک ہے، اب اس کا بھی سیم وہی پروسیجر ہے، اس کو بھی پڑھیں گے ہم، دال دال. اب دیکھیں یہاں پہ آ گیا را پلس الف. اسے پڑھیں گے، اسے را نہیں پڑھیں گے، اسے پڑھیں گے رو رو. یہ رو جب پڑھا ہے نا تو اس پہ آواز زبر کی آ رہی ہے نہ ہی پیش کی آ رہی، نہ زیر کی آ رہی ہے. تو جب اس طریقے سے آواز آتی ہے رو، تو وہاں پہ وہ رو موٹا پڑھا جاتا ہے. آپ کو اگر میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ پھر سے اور پھر انشاءاللہ جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس کو بار بار سنیں تو وہ چیز آپ کے ذہن نشین ہو جائے گی. اور صرف ایک بار سن لینے سے ہی کسی کو نہیں آنے والا. جب تک کوئی چیز نہ آئے اسی کے اوپر کوشش کریں، اس کو بار بار سنیں، بار بار سنیں، ریپیٹ کرتے جائیں گے آپ بار بار، تو پھر وہی چیز آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی یاد کرنے میں بھی اور پڑھنے میں بھی. ٹھیک ہے، اب یہ ہے ز، ز، اسے ز نہیں پڑھنا، اسے پڑھنا ہے ز ز ز. جو سختی سی آواز آتی ہے، سٹی جیسی بزنگ ساؤنڈ جو ہے وہ اس میں پایا جاتا ہے. اب یہاں پہ آ گئے سین، سین، اس میں بھی کتنے حرف چھپے ہیں، سین یا نون. تو کیسے پڑھیں گے اسے، سین نہیں پڑھنا ہے، اسے پڑھنا ہے سین. جب یہ سمپل یعنی سادے پڑھے جا رہے ہیں بغیر حرکت والے، زبر زیر پیش بغیر پڑھے جائیں گے تب یہ اس طریقے سے پڑھیں گے. یہ بھی بات آپ کو یاد رکھنا ہے. لیکن جب اس کے اوپر حرکت لگ جائے گی تو یہی ساؤنڈ چینج ہو جائیں گے دوسری آواز میں، تب اس کو کیسے پڑھنا ہے تو پھر وہ آپ کو اگلی بار بتائیں گے انشاءاللہ. اب یہ دیکھیے اس میں بھی 3 حرف چھپے ہیں، شین، شین. اب یہ ہے صاد، صاد، یہ موٹا حرف ہے اور اس میں بھی 3 حرف چھپے ہیں. یہ ہے غاد، غاد، موٹا حرف ہے یہ، اس میں بھی 3 حرف چھپے ہیں. تو، تو، اس میں 2 حرف چھپے ہیں. وہ، وہ، اس میں بھی 2 حرف چھپے ہیں. اب دیکھیے یہ پھر وہی آ گیا 3 حرف والا. اس کو حلق سے پڑھنا ہے، جیسا کہ ہم نے ہا پڑھا تھا ایسے ہی اس کو بھی حلق سے پڑھنا ہے. عین، عین، اسے ہمیں عین نہیں پڑھنا ہے. اگر عین پڑھیں گے تو اس کا مخرج الگ ہو گیا اور یہ حرف بھی غلط ہو گیا. تو اس میں ہمیں پڑھنا ہے حلق سے گہرائی کے ساتھ عین، عین. عین جو ہے باریک حرف ہے اور اسی کا اپوزٹ ہے غین. یہ موٹا حرف ہے، اسے منہ بھر کے پڑھیں گے غین، غین. اسے گین گین نہیں پڑھنا ہے، اسے پڑھنا ہے غین. یہ بھی حلق سے نکلتا ہے. یہ ف، ف، ٹھیک ہے، یہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. قاف، یہ 3 حرف والا ہے، قاف، موٹا ہے اور حلق کے پاس سے نکلتا ہے. کاف، یہ باریک ہے اور یہ بھی حلق کے تھوڑا دور حصے سے نکلتا ہے. لام، لام، میم، میم، یہ بھی ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. اس میں بھی 3 حرف پائے جا رہے ہیں جو چھپے ہوئے 3 حرف ہیں. نون،
नून, वाव, वाव। जब हम वाव कहेंगे तो हमारे होठों से दांत नहीं लगेंगे, या होठों से होठ नहीं लगेंगे, या मुझे भींच के मुंह अपना नहीं खोल के खोलना है, वाव, खोल के पढ़ना है वाव। ठीक है, अपना मुंह खोल के पढ़ेंगे वाव, इसे वाव वाव नहीं पढ़ना, इसे पढ़ना वाव वाव। दांतों से न ही जुबान लगेगी, ना होठों से दांत लगेंगे, मुंह खुला होगा, होठ खुले होंगे, और कोई भी जुबान या दांत होठों में नहीं लगेंगे। अगर इस तरीके से अगर आपका वाव निकलता है तो वो वाव का मखरिज नहीं है। वाव का मखरिज ये है कि होठ ओ जैसे शेप में खुले, वाव कहते वक्त, ऐसे कहते हैं वाव वाव। ये है हाँ, इसे मुंह से पढ़ना है, लेकिन मुंह से कहाँ से पढ़ना है, जो मुंह का पिछला हिस्सा है जो सीने की तरफ जाता है। ठीक है, इसे पढ़ना है हाँ, इसे भी इसी जगह से पढ़ना है, हमजा हमजा। और इसको पढ़ना है या या या। देखिए एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, आप लोग को हमने डिटेल में बताया था, समझाया था, शायद मुश्किल हो रही हो आपको, तो फिर एक बार फिर से पढ़ते हैं, अब सादा पढ़ के बताते हैं आपको। अलिफ, बा, ता, आ, जीम, आ, खो, दाल, दाल, रो, जा, सीन, शीन, صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها हमजा या। चलिए अब इसकी हिदायत देखते हैं क्या बता रहे हैं। सबसे पहले तलबा को नुक्ते की पहचान कराएं, और इसके साथ साथ हम शक्ल हुरूफ में नुक्तों की वजह से पैदा होने वाला फर्क बताएं, जैसे बा, ता, ता, दाल, दाल, रो, ज वगैरह में फर्क नुक्तों ही की वजह से है। क्या बता रहे हैं यहाँ पे, नुक्ते पढ़ेंगे तभी तो हम पता कर पाएंगे कि ये बा है कि ता है। अगर यही नुक्ते हम नीचे रख दें तो ये सा तो नहीं कहलाएगा, तब तो ये उर्दू वाला पा बन जाएगा। अगर यही नुक्ते हम नीचे रख देंगे दो, तो ये ता तो नहीं कहलाएगा, ये या बन जाएगा। अब यही नुक्ता बा का ऊपर रख देंगे हम, तो फिर बा नहीं कहलाएगा, ये नून कहलाएगा। तो सारा दारोमदार, सारा खेल नुक्तों का है। ठीक है, तो नुक्तों को बहुत ही अच्छे से समझ लें। जो बच्चे छोटे हैं, जो नहीं पढ़े हुए हैं, तो उनको इसी तरीके से याद करना है कि बा के नीचे एक नुक्ता, नून के ऊपर, नून के ऊपर एक नुक्ता, ता के ऊपर दो नुक्ते, ता के ऊपर दो नुक्ते, या के नीचे दो नुक्ते, और अरबी में जो सा आता है इसके ऊपर तीन नुक्ते, और शोशे वाला जो होता है जिसमें शोशे बने होते हैं, ये तो सादा बना है, उसके ऊपर तीन नुक्ते होंगे तो फिर वो हो जाएगा शीन। और अगर नीचे तीन नुक्ते हुए तो वो हो जाएगा पा। लेकिन अरबी में तो पा नहीं होता है, ये तो उर्दू में होता है। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये चीज याद रहे। नुक्ते की पहचान, नुक्ता इस शक्ल में देखें, ये नून का कहलाएगा, फा का कहलाएगा। ठीक है, नून और फा का नुक्ता ऊपर होता है, और जिस की कम अज कम तादाद एक और एक से ज्यादा तीन है। एक नुक्ता कभी हर्फ के ऊपर होता है जैसे फा, कभी नीचे होता है जैसे बा, और कभी दरमियान में होता है जैसे जीम। दो नुक्ते देखिए, कभी हर्फ के ऊपर होते हैं जैसे ता,
اور کبھی نیچے ہوتے ہیں، جیسے یا. 3 نقطے، 3 نقطے صرف حرف کے اوپر ہوتے ہیں، جیسے تا اور شین. اب آپ کہیں گے اس میں پا تو بتایا نہیں، کیونکہ پا تو عربی کا ورڈ ہے ہی نہیں، یہ تو اردو کا ہے. آپ کو مثال کے طور پر دیکھیے، اب آپ کہیں گی شوشے کیا ہیں. دیکھیے تا سیدھا بنا ہے اور شین میں شوشے بنے ہیں، اسے کہتے ہیں شوشے. تو اس طریقے سے اگر جملے بن کے آئیں گے، جڑے ہوئے جملے، تو آپ کو یہ سمجھنا ہے یہ شوشے بنے ہیں تو یہ شین ہے. اگر شوشے نہیں ہیں اور 3 نقطے ہیں تو پھر وہ سا ہوگا. نمبر 2، طلبہ کو جو حروف پر موٹے پڑھے جاتے ہیں. اب پورا موٹے کیا یعنی منہ بھر کے پڑھے جاتے ہیں، پورا ہر حال میں پڑھے جاتے ہیں. ان کو موٹا پڑھنا ان کی صفت ہے، اور ان کی صفت کے خلاف پڑھنا لہن جلی ہے. اور لہن جلی کیا ہے؟ حرام درجے کی غلطی ہے. آج تک سب لوگ اس طریقے سے جو قرآن پڑھتے چلے آئے ہیں، انہیں تو لگتا ہے ہم نے تو اچھا پڑھا، ہم نے تو قرآن سیکھ لیا، ہمیں تو پڑھنا آتا ہے. لیکن نہیں، آپ اپنے آپ کو جانچیں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کیا واقعی میں قرآن صحیح پڑھتے ہیں. جس طریقے سے قرآن پڑھنے کا حق ہے، کیا آپ اس حق کو ادا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا گنتی نہیں دیکھی جائے گی کہ آپ نے کتنے قرآن پڑھ دیے؟ اللہ تعالیٰ تو آپ کے قرآن پڑھنے کی خوبصورتی دیکھتا ہے کہ آپ نے کتنا بہتر قرآن پڑھا، کتنا دل لگا کے پڑھا، کتنی تجوید کے ساتھ پڑھا. تو اللہ تعالیٰ کی گنتی کوئی کاؤنٹ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی دیکھ جائے گی قرآن کی کہ آپ نے قرآن کتنے خوبصورت پڑھا ہے. اب دیکھیے موٹے اور پور جو پڑھے جاتے ہیں حروف، ان کو خوب پور پڑھا جائے. جیسے خو، خو، صاد، صاد، غاد، غاد، طا، طا، وہ، وہ، غین، غین، قوف، قوف. یہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، جیسا کہ اس وقت میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا ہے. تو اس کی بھی مشق کریں، آپ موٹے حروف کی مشق کریں اور اس کو یاد رکھیں. جن حروف میں سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے ان میں سیٹی کی آواز پیدا کرائیں. جیسے اب سیٹی والے حروف کون سے ہوتے ہیں جس میں بزنگ ساؤنڈ ہوتا ہے، ز ز ز. ٹھیک ہے، اب جیسے کہیں گے ز ز ز سختی کے ساتھ، اور سیٹی ایسی آواز سے نکلے گا. سین، صاد، صاد. یہ تو باریک ہے، موٹا نہیں پڑھیں گے اس کو، لیکن یہ کیا ہے؟ موٹا حرف ہے. مخارج تینوں کا ایک ہے، لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا ہے اس میں سختی پائی جائے گی، اس میں نرمی پائی جائے گی، اور اس کو موٹا پڑھیں گے تاکہ شروع ہی سے طلبہ کا تلفظ درست ہو جائے. نیز حروف کی صحیح ادائیگی پر خوب توجہ دیں اور اس سبق کو اچھی طرح یاد کریں. جب یہ صحیح یاد ہو جائیں تو دوبارہ شروع کریں. ٹھیک ہے، استاد کو چاہیے کہ طلبہ کو حروف تہجی شروع سے آخر تک اچھی طرح زبانی یاد کرائیں. ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو بتایا ہے اور آپ کا کام ہے یاد کرنا اس کو. استاد کو چاہیے کہ طلبہ کو ملتی جلتی آوازوں والے حروف میں فرق کر کے خوب مشق کرائیں. جیسے اب یہ کیا بتا رہے ہیں؟ ملتی جلتی آواز کیا ہے؟ یعنی دیکھیے یہ یہ اور یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں، یہ جتنے بھی حروف ہیں سب کی اپنی اپنی آوازیں ہیں، لیکن آواز کچھ حرف کی ایک دوسرے سے میچ ہوتی ہیں. تو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، سین پڑھ لیں گے تا پڑھ رہے ہیں. تو یہ فرق آپ کو تب پتہ چلے گا جب اس کو یاد کریں گے اچھے طریقے سے. ہر ایک کی اپنی اپنی آواز ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا نام ہوتا ہے، ویسے ان کی بھی اپنی اپنی آواز ہے، اپنی اپنی شکل ہے. تو ان کی شکل کے حساب سے ان کو یاد کرنا ہے آپ کو ان کے نام کے ساتھ. اور وہ نام کیا ہے؟ اب وہ نام یہی ہے کہ تا کو سا نہیں پڑھنا،
اور سین کو سا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ سا ہے یہ سین ہے، یہ زال ہے، یہ زا ہے، یہ زال ہے، یہ وہ ہے، یہ سین ہے، یہ صاد ہے، یہ حمزہ ہے، یہ عین ہے، یہ ہا ہے، یہ ہا ہے، یہ قاف ہے، یہ کاف ہے، یہ ضاد ہے، یہ وہ ہے۔ اب سمجھ میں آیا آپ کو اس کا فرق کہ ہم نے اس کو کیسے پڑھا؟ چلیے نیچے دیکھتے ہیں نوٹ۔ عربی زبان میں حروف تہجی کی تعداد 29 ہے۔ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ الفابیٹ جو عربی میں ہے یہ کتنے ہیں؟ 29 ہیں۔ جبکہ ہماری قومی زبان کیا ہے؟ اردو، اس میں کیا بتا رہے ہیں؟ حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے؟ حروف تہجی کی تعداد 37 ہے۔ ہماری قومی زبان اردو میں حروف تہجی کی تعداد 37 ہے۔ اردو زبان میں 8 حروف زائد ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ وہ بتا رہے ہیں سامنے، پا، تا، چا، دال، را، ز، گاف، یا۔ یعنی ہم عربی میں بتا رہے ہیں لیکن اس کو یا نہیں پڑھیں گے، اردو میں یہ پڑھیں گے، اس کو زا نہیں پڑھیں گے، اس کو زے پڑھیں گے، اس کو چا نہیں پڑھیں گے، اس کو چے پڑھیں گے، اس کو ٹا نہیں پڑھیں گے، اس کو ٹے پڑھیں گے، اس کو پا نہیں پڑھیں گے، اس کو پے پڑھیں گے۔ یہ اور عربی کے الگ ہوتے ہیں ساؤنڈ اور اردو کے الگ ساؤنڈ ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ وہ دو چشمی ہا، یعنی دو چشمی ہا سے مل کر بننے والے حروف جیسے بھ، پھ، تھا وغیرہ بھی اردو کے مستقل حروف ہیں۔ اس طرح عربی اور اردو حروف تہجی کا فرق بھی بچوں کو ذہن نشی کرائیں۔ اردو زبان میں جن حروف تہجی کو امالہ یعنی بڑے یہ کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، جیسے با کو بے پڑھا جاتا ہے، دیکھیے آگے یہاں پہ نا با کو بے پڑھتے ہیں، یہ اردو میں اس کو با کو کیا پڑھتے ہیں؟ بے پڑھتے ہیں، پڑھا جاتا ہے۔ ان حروف کو عربی حروف میں الف کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ کس میں پڑھا جاتا ہے الف کے ساتھ؟ عربی میں الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ جیسے با کو با پڑھتے ہیں، جیسے با کو با پڑھتے ہیں، یعنی جن حروف کو تلفظ کرنے میں 2 حروف آتے ہیں اور کہیں پہ 3 بھی آتے ہیں، یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے، کہیں پہ 2 آتے ہیں، اور 2 حروف الف کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، اور جن حروف کے تلفظ کرنے میں 3 یا 3 سے زیادہ حروف آتے ہیں وہ حروف عربی اور اردو زبان میں ایک طرح پڑھے جاتے ہیں، جیسے جیم، شین وغیرہ۔ ٹھیک ہے، اب آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی نا یہ بات؟ انشاءاللہ ضرور آ گئی ہوگی، اور آپ کو جو پڑھایا ہے ہم نے انشاءاللہ آپ اس کو یاد کریں گے اور اس کو ریپیٹ کریں گے، جہاں جہاں پہ آپ کے سمجھ میں نہیں آیا ہے وہاں پہ آپ کو اسے ریپیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ دیکھیں یہ میرا نمبر ہے، اگر آپ میں سے کوئی بھی چاہتا ہے کہ وہ ہم سے کانٹیکٹ کرے یا ہم سے پڑھے تو اس کو نمبر اپنا ہم دے رہے ہیں، وہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔